بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں بکری کا گوشت حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کا گوشت کھاتے تھے۔ قرآن و حدیث میں بکری کے گوشت کی اجازت صرف طور پر موجود ہے۔ کیا بکری کا گوشت اسلام میں حرام ہے؟ نہیں، حرام نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں کا ذکر کیا ہے جن میں بکری بھی شامل ہے، یعنی اللہ نے تمہیں بکری، گائیں، اونٹ اور دمبا ان کا گوشت کھاؤ۔ کیا بکری کا گوشت کیڑیوں کو کھلایا جاتا ہے؟ کچھ جگہوں پر گندی یا بیمار بکریاں اگر مردہ ہو جائیں تو ان کے گوشت کو ناجائز طور پر بیچنے والے غلط لوگ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ انسانی بے ایمانی ہے۔ اسلام میں مردار، ناپاک یا بیمار جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، اس لیے ہمیشہ ذبح شدہ تازہ اور حلال گوشت ہی کھانا چاہیے۔ بکری کا گوشت اسلام میں حلال ہے۔ اگر بکری صحیح طریقے سے ذبح کی گئی ہو تو کھانا جائز ہے۔ اگر گوشت مردار، بیمار یا حرام طریقے سے ذبح ہوا ہو تب وہ حرام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی قیامت کے دن رحمان کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اول، صلہ رحمی کرنے والا، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت دی جاتی ہے اور قبر میں وسعت عطا کی جاتی ہے۔ دوسرا شخص وہ عورت جس کا شوہر یتیم بچوں کو چھوڑ کر وفات پا گیا، اس میں ان کی دیکھ بھال کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پروان چڑھا دیا یا وہ فوت ہو گئے۔ تیسرا وہ شخص جس نے کھانا پکایا، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں ہر وقت ٹھنڈے رہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ آئرن کی کمی کا شکار ہیں۔ نہار منہ روزانہ کھجور کھانے سے 18 سال جیسی جوانی برقرار رہتی ہے۔ سبزیاں زیادہ کھانے سے جلد نہیں لٹکتی۔ کھانوں میں لذت لانے کے ساتھ ساتھ سونف دوا کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ سونف استعمال کرنے سے منہ سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور اس میں رجال بن انفہ نامی ایک شخص کا انجام بیان ہوا ہے جو بظاہر ایک نیک عبادت گزار اور عالم شخص تھا، لیکن آخر کار مرتد ہو کر جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کا ساتھی بن گیا۔ آئیے پورے واقعے کو آسان، ترتیب دار اور سمجھنے کے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ واقعے کا خلاصہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، تم میں سے ایک شخص ہے جس کا ایک دانت جہنم میں احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ یہ سن کر سب گھبرا گئے۔ بعد میں وہ سب لوگ ایمان پر دنیا سے رخصت ہو گئے سوائے 2 کے۔ ان میں سے ایک رجال بن انفوہ تھا۔ رجال بن انفوہ کا نیک عمل، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلم ہوا، قرآن یاد کیا، نماز، روزہ اور عبادت میں بہت آگے تھا۔ لوگ اس کی پرہیزگاری کی مثالیں دیتے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رہتا تھا کہ ان میں سے ایک شخص جہنمی ہے۔ فتنہ مسیلمہ کذاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مسیلمہ کذاب نے یمامہ کے علاقے میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ خلیفہ اول آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجال بن انفوہ کو وہاں بھیجا کہ وہ لوگوں کو اسلام پر مضبوط رکھے۔ رجال کا ایمان بیچ دینا۔ وہاں مسیلمہ کذاب نے اسے عزت، دولت، سونا آدھی حکومت کی لالچ دی۔ رجال دنیا کے لالچ میں آ گیا اور مرتد ہو گیا۔ اس نے جھوٹ بول دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسیلمہ بھی ان کے ساتھ نبی بنایا گیا۔ یہ جھوٹ بہت بڑا فتنہ بن گیا اور ہزاروں لوگ گمراہ ہو گئے۔ جنگ یمامہ۔ اس جھوٹے نبی کے خلاف حضرت ابوبکر نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر میں وحشی بن حرب بھی تھے، وہی جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ جنگ بہت سخت تھی مگر آخر کار اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا اور رجال بن انفوہ بھی اس کے ساتھ کفر کی حالت میں مارا گیا۔
انجام: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ رجال مارا گیا تو وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی اور وہ شخص ایمان سے بھٹکنے والا ہی نکلا۔ سبق: عبادت اور علم کا کوئی فائدہ نہیں اگر ایمان کمزور ہو۔ دنیا کی لالچ انسان کو ایمان سے محروم کر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہے۔ جھوٹے، بدعتوں اور دھوکہ دینے والوں سے بچنا ایمان کی حفاظت ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق آپ جو کھاتے ہیں وہ نہ صرف آپ کی صحت بلکہ آپ کے جسمانی خوشبو پر بھی گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ بعض غذائیں ایسی ہیں جو آپ کے قدرتی جسمانی خوشبو کو دوسروں کے لیے زیادہ دلخوش اور خوشگوار بنا سکتی ہیں۔ خوراک اور جسمانی خوشبو کا گہرا تعلق ہے۔ پھل، سبزیاں اور لہسن جسمانی خوشبو کو بہتر بنا سکتے ہیں، جبکہ گوشت اور کیفین اس کے برعکس اثر ڈال سکتے ہیں۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزہ رکھنے سے جسمانی خوشبو میں بہتری آ سکتی ہے۔ ہفتے میں صرف 3 بار لیموں کے چھلکے سے اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کیجیے، زندگی بھر دانت خراب نہیں ہوں گے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہوتے ہیں۔ نہار منہ زیادہ پانی پینے کی عادت آپ کی سکن کو ٹائٹ اور تر و تازہ رکھتی ہے۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا مرد کا حق ہے، اس پر عورت کو اجر ملتا ہے۔ ماہرین کے مطابق معاشرتی تعلقات اور میل جول دماغ میں ایک مخصوص پروٹین کی پیداوار بڑھاتے ہیں جو یادداشت کو مضبوط کرتا ہے، لیکن جب یہ تعلقات اور رابطے کم ہو جائیں، یعنی وہ بندہ لوگوں سے تنہائی اختیار کرے، اس پروٹین کی سطح گر جاتی ہے جس سے یادداشت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ کوشش کریں کہ غصہ کرنے سے بچیں، کوئی ٹینشن نہ لیں ورنہ اعصاب جلدی کمزور ہو جاتے ہیں۔ مونگ کی دال بخار میں آرام دیتی ہے۔ مسور کی دال پیٹ کے امراض میں فائدہ مند ہے۔ چنے کی دال خون کی روانی بہتر کرتی ہے۔ خشک کھجور کی گٹلی جلا کر پیس لیں اور پیس کر سونف بنا لیں، بالوں میں لگائیں، خشکی دور ہو جائے گی۔ بال لمبے کرنے کا تیل: تل کا تیل، سرسوں کا تیل، اس میں دہی ملا لیں اور 1 انڈا ملا کر لگائیں، بال گھنے اور چمکدار ہوں گے۔ ماہر نفسیات کے مطابق دکھ انسان کو مضبوط اور خوف اسے بہادر بناتا ہے۔ دل کا ٹوٹنا انسان کو ذہین بناتا ہے۔ ہر 7 سال بعد اپنے ذائقے کی مقدار بدل جاتی ہے، اس لیے جو بچپن میں ناپسند تھی وہ بعد میں اچھی لگنے لگتی ہے۔ چاول دن میں کھانا بہتر ہے، رات میں کھانا نقصان دہ ہے۔ اگر دوپہر میں نیند اور جسم میں بھاری پن ہو تو کھانے کے بعد کھیرا کھائیں، ٹینشن دور ہو جائے گی۔ شوگر قابو میں نہ آتی ہو تو سالن پر دار چینی چھڑک کر کھائیں، فائدہ ہوگا۔ انگور پھیپھڑوں کو طاقت دیتا ہے، بلغم کو ختم کرتا ہے۔ چارے مغز کا تیل دماغ کے لیے طاقتور ہے، آنکھوں کے لیے مفید ہے، سردیوں میں آرام دیتا ہے اور جلدی نیند لاتا ہے۔ تھوڑا سا نیم گرم دودھ چہرے پر ملنے سے رنگت نکھرتی ہے۔ ٹھنڈے دودھ سے چہرہ دھونے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے کی نماز کے لیے نکلے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ قبر کے کنارے کھڑے تھے اور گورن فرما رہے تھے، پاؤں کی جانب سے ذرا کھول دو اور سر کی جانب سے بھی ذرا کشادہ کرو۔ جنازہ اور تدفین کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آئے تو ایک عورت کے قاصد نے اس کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ اس کے ساتھ تشریف لے گئے، کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے حاضرین نے بھی ہاتھ بڑھائے۔ لوگ کھانے لگے۔ ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں ڈالا اور اسے منہ میں پھیلانے لگے۔ پھر کہا، میں محسوس کرتا ہوں کسی بکری کا پکایا گیا ہے، مگر یہ کام اس کے مالک سے پوچھے بغیر ہوا ہے۔ اس عورت نے یہ سن کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے کسی ہمسائے کو بقیع کی طرف بھیجا تھا، ایک بکری خرید لائے، مگر بکری نہ مل سکی۔ میں نے پھر اپنے ہمسائے کے ہاں پیغام بھیجا کہ وہ مجھے رقم لوٹا دیں۔
مگر ہمسائے گھر پر نہ تھے۔ میں نے اس کی بیوی سے مطالعہ کیا تو اس نے یہ بکری بیچ دی جو ہمسائے نے اپنے لیے خریدی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گوشت قیدیوں کو کھلا دو۔ جن کی نظر کمزور ہو وہ وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے ایک بار سورۃ القدر پڑھیں، انشاءاللہ اینک سے نجات ملے گی۔ کھانے سے پہلے شہد میں تھوڑی سی دار چینی ملا کر کھائیں، کھانا جلدی ہضم ہوگا، موٹاپا کم ہوگا۔ تحقیق کے مطابق شہد کے ساتھ چٹکی بھر دار چینی پاؤڈر لینا جوڑوں کے دردوں میں مفید ہے۔ پودینہ متلی، سر درد، سینے کی جکڑن، گلے اور پھیپھڑوں کی سوزش میں فائدہ دیتا ہے۔ دھنیا دمہ کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ خلیفہ دوم حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گواہی کا واقعہ۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک شخص کسی دوسرے کے حق میں گواہی دینے کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا، تم اس شخص کو جانتے ہو جس کے حق میں گواہی دینا چاہتے ہو؟ گواہی دینے والی نے کہا، جی ہاں، میں اسے جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہارے بارے میں کوئی ایسا شخص لاؤ جو یہ بتا سکے کہ تم سچے اور معتبر گواہ ہو۔ وہ ایک آدمی کو لے آیا۔ حضرت عمر نے اس آدمی سے پوچھا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، جانتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ یعنی کیا تم اس کے اٹھنے بیٹھنے، آنے جانے اور روزمرہ کے معاملات سے واقف ہو؟ اس نے کہا، نہیں، میں اس کا پڑوسی نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس کے ساتھ سفر میں رہے ہو؟ کیونکہ سفر میں انسان کا اصل اخلاق ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، میں اس کے ساتھ کبھی سفر ہی نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اس کے ساتھ دینار و درہم کا لین دین کیا ہے؟ کیونکہ مالی معاملہ میں ہی انسان کی دیانت و تقویٰ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر تم اسے کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، میں نے اسے مسجد میں دیکھا تھا، وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سر جھکاتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ، تم اسے نہیں جانتے، تو نے صرف اسے اس وقت دیکھا جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مگر تم نے اسے لوگوں کے درمیان دنیاوی معاملات میں نہیں دیکھا۔ بکریاں پالنے سے برکت ہوتی ہے۔ دودھ میں لیموں کا رس ملا کر صبح شام چہرے پر 12 منٹ لگائیں، چہرہ تر و تازہ ہو جائے گا۔ رات کو چہرہ نہ دھونا، نیند کو پورا نہ کرنا چہرے کی رنگت کو خراب کر دیتا ہے۔ کھانے کے بعد موسمی پھل کھانے سے دانتوں پر میل نہیں جمتی۔ بواسیر کے مریض امرود کھائیں۔ پاؤں کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہوتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ جو لوگ ورزش نہیں کرتے انہیں گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ جو لوگ زیادہ مسکراتے اور خوش رہتے ہیں وہ زیادہ برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جن خواتین کو جسمانی موٹاپا ہو وہ سونف کا تیل متاثرہ جگہ پر لگائیں، چربی کم ہو جائے گی۔ سونف کا عرق لیکوریا کے لیے مفید ہے۔ جو لوگ سوتے وقت منہ کھولتے ہیں ان کے چہرے پر جلدی جھریاں آ جائیں گی۔ روزانہ ہلدی والی چائے کی 2 چٹکیاں لینا کینسر سے بچاتا ہے۔ چاولوں کے چھلکوں کو پانی میں ابال کر اس سے غسل کریں، خارش ختم ہو جائے گی۔ ڈینگی میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے سفید کے خون خلیے بڑھتے ہیں۔ دار چینی چبائیں۔ روز صبح پاؤں ٹھنڈے پانی میں بھگونے سے جسم کی گرمی دور ہوتی ہے۔ تیل کے بجائے گھی میں پکی بھنڈی کھانے سے آنتوں کی خراش دور ہو جاتی ہے۔ جن کے چہرے پر نکھار نہیں وہ شلجم کھائیں، چہرہ چمکدار ہو جائے گا۔ پالک زیادہ کھانے سے غصہ بڑھتا ہے مگر خون صاف ہوتا ہے۔ جامن زیادہ کھانے سے پھیپھڑوں کو نقصان ہوتا ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے سونف سے علاج۔ سونف میں کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس اور وٹامن کے ہوتے ہیں جو ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ سونف 1 چمچ، تل سفید 1 چمچ، مصری 1 چمچ، سب کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ ہر صبح نہار منہ آدھا چمچ دودھ کے ساتھ لیں۔ استعمال کرنے کا طریقہ:
1 کپ گرم دودھ میں آدھا چمچ سونف ڈال کر 5 منٹ پکائیں۔ روز رات سونے سے پہلے پی لیں، ہڈیاں مضبوط ہوں گی، گھٹنوں کا درد بھی ختم ہوگا۔ انگور بالوں اور آنکھوں کو چمکدار بناتا ہے۔ جگر کی کمزوری میں آدھا کلو دودھ میں 4 تولہ شہد ملا کر پینا مفید ہے۔ اگر پٹھے کھینچے ہوں تو دوپہر کے کھانے میں بکرے کا قیمہ کھا لیں۔ شہد کو خوراک کا حصہ بنائیں، جگر میں کبھی کمزوری نہیں ہونے دیتا۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھار پتی چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہتے۔ بند گوبھی کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہو تو 3 منٹ اپنے پاؤں کے ناخنوں کو دیکھیں، تھکن اتر جائے گی۔ شوگر کے مریض اگر پیشاب سے پہلے 1 گلاس پانی پی لیں، شوگر لیول متوازن رہتا ہے۔ تندرست رہنا چاہتے ہو تو دایاں جوتا پہلے پہنیں اور بایاں پہلے اتاریں، اس سے پاؤں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ 1 چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی بھون کر اس کے دانے کھانے سے سانس کی بیماری کے لیے مفید ہے۔ ہاتھوں پہ دہی لگائیں، کچھ دیر کے بعد دھولیں، ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ برطانیہ کی تحقیق کے مطابق چاکلیٹ نقصان دہ نہیں بلکہ صحت بخشنے اور یہ خراب کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور اچھا کولیسٹرول بڑھاتی ہے، بلڈ پریشر نارمل رکھتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندوں کے 2 قدموں سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں، ایک وہ قدم جو فرض نماز کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا وہ قدم جو کسی رشتہ دار کی ملاقات یا صلح رحمی کے لیے اٹھتا ہے۔ زیادہ سوچنا دماغ کے خلیوں کو ختم کرتا ہے، دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا علاج، سونف اور دیگر گھریلو نسخے: 1 چمچ سونف، 1 چمچ کھسک پاؤڈر، 1 چمچ مصری، سب کو باریک پیس لیں۔ دن میں 2 بار آدھا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں۔ رات کو سوتے وقت پانی کم پئیں۔ کیفین، چائے، کافی اور زیادہ مسالے دار کھانے کم کھائیں۔ اگر شوگر ہو تو چیک ضرور کروائیں، کیونکہ بار بار پیشاب آنا ذیابیطس کی علامت ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے ذہنی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اگر ذہنی سکون چاہتے ہو تو چند چیزیں چھوڑ دیں: کسی کی بے قدری کرنے کا انتظار کرنا، کسی کی منتیں کرنا، کسی کے پیچھے دوڑنا، کسی کو خوش یا متاثر کرنے کی کوشش کرنا۔ اپنی قدر کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ کی خوشی آپ کی جسمانی صحت اور ذہنی سکون میں سے ہے۔ ذہنی سکون تب بھی آتا ہے جب آپ اپنے آپ میں خوش رہتے ہیں۔ یورک ایسڈ کی سطح کا جلدی پتہ لگائیں اور مکمل نگرانی ضرور کریں، کیونکہ اس سے آنکھوں کے سنگین مسائل روکنے اور آنکھوں اور دل کے مجموعی صحت بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ یورک ایسڈ کی سطح میں اضافہ خشک آنکھوں کی بیماری منسلک ہے، جو آنسو کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے آنکھوں میں خشکی کا باعث بنتی ہے۔ یورک ایسڈ کی زیادتی کی علامت ہے، جیسا کہ جلن، لالی اور نظر کا دھندلا پن شامل ہے۔ آنکھیں مسلسل خشک رہنا بصارت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، جس سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر سفر میں نیند کا غلبہ ہو تو درمیانی انگلی کو کھینچیں اور رگڑیں، نیند جاتی رہے گی۔ شہادت کی انگلی کا تعلق آنتوں اور معدے سے ہوتا ہے۔ ہمیشہ موسم کے مطابق تازہ پھل اور سبزیاں کھائیں تاکہ دل کی بیماری دور رہے۔ رات کو ناف میں زیتون کا تیل لگائیں، ہونٹ نرم ہو جائیں گے۔ میٹھا سوڈا، نمک اور سہاگا برابر مقدار میں ملا کر بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ اس سے دانت صاف کریں، دانت چمکنے لگیں گے، پلاہٹ دور ہوگی۔ خواب میں آم یا سیب کھانے کا مطلب ہے کہ روزگار میں ترقی اور غیبی مدد ہوگی۔ اگر عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر بدن پر مالش کریں تو خشکی ختم ہو جائے گی۔ سیب خالی پیٹ کھائیں گے تو قبض دور کرتا ہے، بھرے پیٹ کھایا جائے تو قبض پیدا کرتا ہے۔ اگر رپورٹیں ٹھیک ہو مگر اولاد نہ ہو تو نماز عشاء کے بعد سورہ مریم پھر سورہ یاسین پڑھ کر دعا کریں۔ یہ عمل میاں بیوی دونوں کریں، انشاءاللہ نتیجہ اچھا ملے گا۔ تنہائی دماغ کی کارکردگی کو کمزور کر دیتی ہے،
امام یونس بن عبید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی 2 چیزیں درست ہو جائیں اس کے باقی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، اس کی نماز اور اس کی زبان۔ ایک آسٹریلی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جو مرد زیادہ پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں ان کی جسمانی خوشبو میٹھی اور دلکش ہوتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔